बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात सोम में खुश आमदीद। अजीज तलबा तालिबात, आज हम इस्लामियात जमात सोम के हिफ्ज़ कुरान मजीद के सबक का लेक्चर नंबर 2 सूरतुल नसर पढ़ने जा रहे हैं। यह आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर सूरतुल फातिहा के मुतालिक था और यह दूसरा लेक्चर सूरतुल नसर के मुतालिक है। तो सबसे पहले हम आज के सबक के हिफ्ज़ कुरान मजीद के SLOs जानना चाहेंगे। सूरतुल फातिहा, सूरतुल कौसर, सूरतुल इखलास और सूरतुल नसर दुरुस्त लफ्ज़ के साथ हिफ्ज़ कर सकें। और आज का हमारा जो SLO है वह सूरतुल नसर से मुताल्लिक है कि आज हम सूरतुल नसर के हिफ्ज़ करेंगे और उसको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ याद करेंगे। और दूसरा SLO सूरतों को हिफ्ज़ करके तजवीद के साथ नमाज और नमाज के अलावा जुबानी तिलावत कर सकें। यानी सूरतुल नसर को हम हिफ्ज़ तो करेंगे ही, नमाज में भी तिलावत करेंगे, नमाज के अलावा आम रूटीन में भी तिलावत करेंगे। तिलावत से हमें फायदा यह होगा कि जहां हमें एक लफ्ज पढ़ने पर, एक हरफ पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलेंगी, वहीं हम इस सूरत को याद करने के काबिल भी हो जाएंगे और फिर यह हमें भूलेगी भी नहीं, क्योंकि जब इंसान बार बार पढ़ता है तो वो चीज उसे अच्छे तरीके से उम्दगी के साथ याद हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आगाज करते हैं अपने इस लेक्चर का। सबसे पहले हमारा दोहराई का पोर्शन है। इस दोहराई के पोर्शन में चंद सवाल आपके सामने हैं, जैसे कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है, सूरतुल फातिहा में कितने रुकू हैं, सूरतुल फातिहा में कितनी आयात हैं, मक्की सूरत से क्या मुराद है। तो यहां पे मैं असातिज़ा किराम से गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को यहां पे स्टॉप कर दें और स्टॉप करने के बाद स्टूडेंट से दोहराई के इन सवालात को पूछ लें ताकि तलबा व तालिबात की मालूमात को जांचा जा सके। जी अजीज तलबा व तालिबात, आपने दोहराई के सवालात के जवाबात दे दिए और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों ने अच्छे तरीके से इन सवालात को और इनके जवाबात को प्रिपेयर किया। इससे मालूम होता है कि आपने पिछले लेक्चर से बहुत कुछ सीखा है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ऐलान सबक है, आज हम सूरतुल नसर की दुरुस्त तलफ्फुज के साथ तिलावत करना और जुबानी तिलावत करना सीखेंगे। सिर्फ तिलावत करना नहीं बल्कि जुबानी तिलावत करना, क्योंकि हमारा यह सबक नाज़रे से मुताल्लिक नहीं बल्कि हिफ्ज़े कुरान से मुताल्लिक है और हिफ्ज़ जुबानी तिलावत करने को ही कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा यहाँ पे कबल अज़ पढ़ाई है। ये कबल अज़ पढ़ाई का पोर्शन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरतुल फातिहा के मुख्तलिफ हिस्से लिखे हुए हैं, जैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह है, ये यौमिद्दीन है, इय्याका, ये भी इय्याका, यानी ये आयात को लिखा है और उनके आगे खाली जगह छोड़ी गई है और उसके सामने ये अल्फाज लिखे गए हैं। इन अल्फाज में से आपने ये करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कौन सा लफ्ज आएगा आपने देखना है और इन कॉलम्स को मिलाना है। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताइए अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ कौन सा लफ्ज आएगा कि ये पूरी आयत मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आगे लफ्ज है यौमिद्दीन। यौमिद्दीन से पहले कौन सा लफ्ज आए कि यौमिद्दीन की आयत मुकम्मल हो जाए। दुरुस्त जवाब है मालिकी यौमिद्दीन। अगला तीसरा सवाल है इय्याका, पहली खाली जगह में क्या आएगा नाबुदु, और दोबारा इय्याका इसमें क्या आएगा नस्तईन। और इसी तरह से इहदिना, इहदिना में खाली जगह है तो यहां खाली जगह पे क्या आएगा आप बच्चे मुझे बताएं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है इहदिना में आएगा अस्सिरातल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये हमने कबल अज़ पढ़ाई पढ़ा और इससे हमें मालूम हो गया कि आप बच्चों ने सूरतुल फातिहा को याद किया हुआ है। क्योंकि याद किया है तो आपने इन सवालों के जवाब दिए हैं। ये तो प्यारे बच्चों इस्लामी नुक्ता नजर जो हमारे हर लेसन में शामिल होता है। हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरतुल नसर जो आज की हमारी सूरत है, सूरतुल नसर कुरान पाक के चौथे हिस्से के बराबर है। यानी जो 4 मरतबा सूरतुल नसर को पढ़ लेता है उसे 1 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करने का सवाब मिल जाता है। और यह हदीस पाक सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 2895 2895 यह हदीस का नंबर है। तो आपने इस हदीस पाक को सुना। अब आप कोशिश ये करिएगा कि आप इस सूरतुल नसर को बार बार पढ़ें, कम से कम 4 मरतबा तो जरूर पढ़े रोजाना, ताकि आपको एक कुरान पाक मुकम्मल करने का सवाब मिल जाए। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सूरतुल नसर का तारुफ करेंगे। तारुफ में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अन नसर का माना क्या है, मदद करना। नसर
ہم اردو میں نصرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نصرت یعنی مدد، تو اسی طرح سے النصر کا معنی ہے مدد کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں نصر کا لفظ آیا ہے، اس لیے اسے سورت النصر کا نام دیا گیا۔ آپ پہلی آیت دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کے لیے وہ پہلی آیت لکھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیونکہ نصر کا لفظ آیا ہے لہذا اس کا معنی نام ہی رکھ دیا گیا سورت النصر، اور نصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا۔ دوسری چیز ہم اس سورت کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ سورت النصر 3 آیات پر مشتمل ہے، اور تیسری چیز سورت النصر میں 1 رکوع ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت سورت النصر ہے، یعنی قرآن جو نازل ہوتا رہا جس ترتیب کے مطابق، اس ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری سورت سورت النصر ہے۔ جیسے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت وہ سورت العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی 5 آیات ہیں جن سے وحی کا آغاز ہوا تھا، اس طرح سے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت النصر ہے۔ جی تو بچوں یہ انفارمیشن تھی سورت النصر کے متعلق جو آپ نے پڑھی، اور سورت النصر میں اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کا اعلان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کو نصر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انفارمیشن تھی سورت النصر سے متعلق۔ اب ہم باقاعدہ طور پہ سورت النصر کی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھوں گا، آپ بچے میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے تاکہ آپ کے لفظوں کی ادائی اور تلفظ جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء، پیارے بچوں یہ علامت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مد کی علامت ہے، جہاں بھی یہ علامت ہو وہاں لفظ کو لمبا کرتے ہیں اور زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت کی علامت ہے۔ جب آیت کی علامت ہو تو وہاں آخری لفظ کی آخری حرکت کو سائلنٹ کرتے ہیں، اسے نہیں پڑھتے، فتح نہیں پڑھیں گے، بلکہ جب ہم وقت کریں گے تو اسے پڑھیں گے والفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، یہاں آخری حرکت 2 زبر ہے لہذا انہیں نہیں پڑھیں گے بلکہ 1 زبر پڑھتے ہیں۔ جب 2 زبر ہو آخری حرکت میں تو وہاں پہ 1 زبر پڑھی جاتی ہے، افواجا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ علامت طاعہ کی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ علامت استعمال ہو وہاں پہ رکنا بہتر ہے، وقف کیا جاتا ہے، رکا جاتا ہے۔ اگر تو وقف کریں گے پھر یہ آخری علامت نہیں پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے اگلے لفظ کے ساتھ پھر یہ آخری علامت پڑھی جائے گی، یعنی اگر آپ رکیں گے تو پڑھیں گے واستغفر، لیکن اگر ملائیں گے تو پھر واستغفرہ انہ، یہ طریقہ ہوگا اسے درست پڑھنے کا۔ انہ کان توابا، توابا۔ جی تو میرے بچوں آپ نے سورۃ النصر کی تلاوت کی، آپ نے میرے ساتھ ساتھ اسے دہرایا، اسی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے اسے عمدگی کے ساتھ اچھے طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تو پیارے بچوں سرگرمی ہے آپ بچوں کے لیے یہاں پہ سورۃ النصر جو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اس کے علاوہ 30ویں پارے میں سے 3 آیات پر مشتمل دیگر صورتیں تلاش کریں اور ان صورتوں کی چند معلومات خوشخط تحریر کریں اور اپنے اساتذہ کرام کو دکھا کر شاباشی وصول کریں۔ آپ نے پڑھا کہ سورۃ النصر کی 3 آیات ہیں، اب تلاش آپ نے یہ کرنا ہے کہ 30ویں پارے میں جو آخری پارہ ہے قرآن کریم کا، کیا اس میں کوئی اور صورت بھی ہے جس کی 3 آیات ہے؟ اگر ہیں تو آپ نے اس صورت کو تلاش کرنا ہے
اور تلاش کر کے اس سورت کی انفارمیشن، اس سورت کی معلومات ایک الگ جگہ پہ لکھنی ہے، اچھے طریقے سے، اچھی لکھائی کے ساتھ، اور لکھنے کے بعد اپنے اساتذہ کرام کو دکھانی ہے۔ ہر بچہ انفرادی طور پہ، الگ طور پہ اس ایکٹیویٹی کو کرے گا اور اپنی اپنی معلومات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس نے اضافی کام کیا ہے اور کس بچے نے زیادہ عمدہ طریقے سے اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ یہ تو پیارے بچوں یہاں پہ گھر کا کام ہے، آپ بچوں کے لیے اپنے والدین کی مدد سے سورۃ النصر کے نازل ہونے کا واقعہ کسی تفسیر میں سے تلاش کریں اور کمرہ جماعت میں ایک دوسرے کو وہ واقعہ سنائیں۔ سورۃ النصر جب نازل ہوئی تھی، اس کا ایک واقعہ تھا، اس کا کیوں نازل ہوئی تھی، کیا وجہ بنی تھی، تو آپ نے وہ واقعہ کسی بھی تفسیر سے تلاش کر لینا ہے، ہر تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے، اور پھر وہ واقعہ اپنے والدین سے سننا ہے اور پھر کلاس میں جا کے اپنے دیگر دوستوں کو سنانا ہے، تاکہ اس طرح سے آپ ایک دوسرے کی معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا آپ نے گھر کا کام یہ کرنا ہے کہ سورۃ النصر کو تجوید کے ساتھ یاد کر کے نماز اور نماز کے علاوہ تلاوت کرنے کی عادت اختیار کرنی ہے، یاد کر کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اگر ایک دن میں 4 مرتبہ سورۃ النصر پڑھیں گے تو آپ بچوں کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، تو اس لیے آپ نے اس کو پڑھنے کی عادت بنائے رکھنی ہے۔ تو پیارے بچوں، اختتام سے قبل ہم اپنے سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا سورۃ النصر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ النصر میں 1 رکوع ہے۔ ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت النصر ہے۔ اسی طرح سے آج ہم نے سورۃ النصر کے لیسن میں پڑھا کہ اس سورت میں اللہ تعالی کی مدد و نصرت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورۃ النصر یہ مدنی سورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے لیسن میں پڑھی، اور سورۃ النصر قرآن پاک کے 4تھے حصے کے برابر ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اعادہ بھی کر لیا، ہم نے دہرائی بھی کر لی، اور امید ہے کہ آپ بچوں کو اس دہرائی کے ساتھ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا، اور آپ لوگوں نے اسی طرح سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورۃ النصر کو خاص طور پہ درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کرتے رہنا ہے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ یہ تو پیارے بچوں اب ہمارے لیسن کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے سورۃ النصر کی تلاوت کی، کل ہم سورۃ الاخلاص کی درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ سارے مل کے بولیں انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر جو ہے مکمل ہوا۔ اس لیکچر کی ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ آپ نے ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ورک شیٹ کو فل کرنا ہے، فل کر کے اساتذہ کرام کو دکھانی ہے اور ان سے شاباشی بھی وصول کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ہم نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔